بلالیوں میں بیٹھ جا اللہ ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا لیول ہم نے چیک کرنا ہے اس کا مینٹل لیول کیا ہے. جب ہم اس کے مینٹل لیول کے مطابق اس کو بات کریں گے تو پھر اس کو سمجھ آئے گی. ابھی اس سے ہم
اس کو ابھی ابتدا کا ہی نہیں پتہ. جیسے یہ جو صوفیزم کی پوسٹیں ہوتی ہیں یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اوپر عام لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جو اس ذہن کا بندہ ہے وہ فوراً اس پوسٹ کو بہت انجوائے کرتا ہے، اس بات کو بہت انجوائے کرتا ہے، اس کلام کو، اس شاعری کو بہت انجوائے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ اس مزاج کا یا اس لیول کا ہوتا ہے. تو ہر بات جو ہے وہ اسی وقت سمجھ آتی ہے جب آپ کا مینٹل لیول آپ کا جو مینٹل کا لیول ہے وہ اس کے مطابق ہو. اب یہ جو کال تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ مخلوق کو بے اب دیکھو، اس میں بھی یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب اب اس بات پہ ہم پہلے بھی بات کی ہے، لیکن اب میں پھر اور مزید جو تھوڑی سی آپ لوگوں کا ابہام تھا اس کو دور کرنا چاہوں گی کہ جب تک ہمارے اندر عیب موجود ہیں ہم دوسرے کے عیب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اس چیز کی کوئی قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اندر خامیاں اور عیب رکھتے ہوئے انہی عیبوں کی دوسروں کے اوپر نشاندہی کر کے اس کو اچھالیں. پہلی ایک لیول تو اس کا یہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بہت یعنی پتہ ہے سب کو کہ وہ بہت گناہ گار ہیں اور بہت برے ہیں اور بہت برے برے کاموں میں ملوث ہیں. جیسے کہ آج کل بہت زیادہ یہ عملیات اور جادو کا ہماری سوسائٹی میں یہ ایک رواج ہی چل پڑا ہے. تو اگر ایسے رشتہ داروں سے ہمارا بالا پڑ گیا تو ہم ان کو کیسے بے عیب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال آپ لوگوں کی طرف سے تھا. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہاں یہ کہا گیا کہ بے عیب دیکھو، یا یہ نہیں کہا گیا کہ بے گناہ دیکھو. گناہ جو ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کرتا ہے، وہ آپ کی سگی اولاد کرتی ہے. تو گناہ ہے. گناہ کو یعنی ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور گناہ کو ہم سمجھ کے پہچان کے اس گناہ کو دل سے برا جانیں گے. اب کیا ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی قریبی عزیز یا ہمارا اپنی اولاد میں سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات سے نفرت شروع کر دیں اور ہم اس کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ آور ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو اپنے اندر کلیئر کر لینا ہے کہ یہ گناہ برا ہے. میرا یہ بچہ یا میرا یہ رشتہ دار، اس سے میں نے نفرت نہیں کرنی، میں نے اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے. پھر اگلا کام ہمارا یہ کہ جس طرح کا ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، وہی بات ہے، یہ بھی پھر رشتوں کا لیول آ جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی دور کا رشتہ دار ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی آپ کا بہت قریبی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے اندر اس گناہ کی پہچان کو ہم پیدا کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے، اس کو بتائیں گے اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ گناہ ہے. جب اس کو اس گناہ کا احساس دلانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلے سٹیپ پہ ہم واضح و نصیحت نہیں کر سکتے. پہلے سٹیپ پہ ہم اپنا رویہ بدلیں گے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تمہارا رستہ غلط ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. جب اس کو یہ احساس ہو جائے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ غلطی پہ ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایک حد تک کامیاب ہو گئے. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ایک بالی مجرم بن جانا، اپنے گناہ کو جو ہے وہ مان لینا کہ یہ میرا گناہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا کام ہمارا کرنے کا کیا ہے کہ اگلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو تائب کروائیں، ہم اس کی ذہنی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے. اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ بڑی محبت اور بڑی حکمت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس چیز کے بارے میں اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر رکھیں. یہ فکرہ آپ کو خدا نخواستہ یہ میسج کہیں بھی نہیں دے رہا کہ آپ شریعت کے جو قوانین ہیں ہم اس سے کچھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. شریعت کے قوانین جو ہیں وہی طریقت کے محافظ ہیں، وہی انہی کو فالو کر کے انہی کا باطن طریقت ہے. اگر ہمارے پاس دودھ نہیں ہوگا تو ہم مکھن یا گھی حاصل نہیں کر سکتے. گھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں دودھ کی ضرورت ہے.
شریعت کو کبھی بھی ہم جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. شریعت کا احترام، شریعت کے قوانین کے اوپر سختی سے عمل درآمد، یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلم ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت کے علم کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ شریعت جو ہے یہ ایسے ہی ہے. اس کے بارے میں جو علماء کرام جس مثال سے سمجھاتے ہیں وہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ شریعت ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی شاہراہ، بہت کھلی سڑک جس پہ ہر شخص جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور طریقت کیا ہے؟ ایک تنگ رستہ، ایک بالکل چھوٹی سی باریک سی پہاڑی پگڈنڈی جس کے اوپر آپ نے بہت احتیاط سے چلنا ہے. شریعت سب کے لیے، عوام الناس کے لیے ہے، لیکن طریقت کے اوپر کچھ چنیدہ لوگ چلے جاتے ہیں جو خاص اپنے رب کے کیا کہنا چاہیے، صرف اور صرف ان کی رضا اپنا رب ہوتی ہے. وہ جنت کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کے طلبگار ہوتے ہیں. وہ عشق والے، وہ محبت والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ہر فرد جو ہے وہ نہیں چل سکتا. جو چلے گا وہ بہت دھیان سے، بہت کانشیسلی چلے گا. اور اس لیے شریعت کا کلمہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کا کلمہ اور طریقت کا اور ہے. طریقت میں پھر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ محتاط. شریعت میں تو کہتے ہیں نا نیت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن طریقت میں نیت کی بھی پکڑ ہے. اور نیت کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، اب آپ کی ماشاءاللہ ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے، اور اس 2 مہینے کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی ذات میں، آپ کی سوچ میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اب بہت ساری باتوں میں آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کریں، اور یہ بھی آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، ایک کرنے کا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ نے ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت آپ لوگوں نے بری رکھی تو آپ کو اس کا وبال جو ہے وہ بھگتنا پڑا. جیسے ایک کوئی اچھا نیکی کا کام ہے، آپ کا کوئی دوست آپ کو کہتا ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور آپ کی نیت ہے کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اب آپ اس کے دوست کے لیے آپ اس کو ظاہری طور پہ انکار بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کا بہت اچھا سا دوست ہے، تو آپ ظاہراً کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤں گا، اس پروگرام میں یا اس کام میں. لیکن نیت آپ کی اس کے لیے اچھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا تو آپ جانے کے باوجود، چاہنے کے باوجود اس پروگرام میں شریک ہی نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہو جائیں گے تو آپ اس سے فیض نہیں پا سکیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی نا کہ فیض کا ملنا جو ہے یہ انویزیبل چیز ہے، اور یہ ٹوٹل نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فیض آپ کو اسی لمحے ملے گا جب آپ کی نیت جو ہے وہ بہت خالص، بہت پیور ہوگی، تو پھر ہی فیض ملے گا. اگر آپ ظاہری رکھ رکھاؤ اور اپنے ورکنگ ریلیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کسی ایک نیکی کے کام میں کسی دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب تو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس نیکی کا، لیکن جو فیض ہے نا وہ نہیں ملے گا، کیونکہ فیض نیت کی پیورٹی پہ. اور کہتے ہیں کہ جو طریقت والے لوگ ہیں ان کی نیت جو ہے وہ اس کی بھی بڑی رکھوالی ان کو کرنی پڑتی ہے کہ ان کے اوپر نیتوں کے وبال بھی بہت جلدی آتے ہیں. تو کیونکہ یہ باطنی سارے کا سارا اس علم کا، اس رستے کا تعلق جو ہے وہ سارے کا سارا باطن سے ہے. تو اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں، اور اس اپنی نیت کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. اب ہم نے سمجھا کہ دین کا ظاہر جو ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت کا جو باطن ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقت ہے. اور طریقت کا باطن کیا ہے؟ وہ معرفت ہے. اور معرفت کا باطن حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت محنت درکار ہوتی ہے. یہ ایک سفر ہے جو اکیلے طے نہیں ہوتا. اس سفر میں آپ کو معیت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو کچھ کیا کہنا چاہیے، ایک تربیت کے پورے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور اس میں سے گزر کے پھر آپ حقیقت تک پہنچتے ہو. حقیقت تک ان ظاہری حواس کے ساتھ نہیں پہنچا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ بہت یعنی یہ ایک اگلا ٹاپک آ جائے گا انشاءاللہ، ہم اس پہ بات کریں گے کہ حقیقت جو ہے وہ غیب ہے، اور اس غیب تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس کے لیے کہا گیا، دیکھیں اگر یہ سب کچھ اتنا سمپل اور اتنا سادہ ہوتا تو دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا جاتا، دنیا کو مومن کے لیے دارالامتحان کہا جاتا. یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا تو مومن کے لیے دارالامتحان ہے. اور
ہم اپنی پوری کی پوری ایفرٹس جو ہیں وہ اس دنیا کو سیدھا کرنے پہ لگا دیتے ہیں. ہماری جو عبادات، ہمارے جو نوافل جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو کیسے نہ کیسے سیدھا کر لیں. تو اس کو سیدھا کرنے کے چکروں میں ہم اپنی وہ کیا کہنا چاہیے ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان کو ہی بھول جاتے ہیں. ہماری پہچان جو ہے وہ جب تک ہم اپنی پہچان خود نہیں کریں گے ہمیں کوئی نہیں کروائے گا. اس کے لیے محنت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو پچھلی دفعہ ایک اور سوال تھا کہ تنہائی کو اختیار کرنا اور دنیا رہبانیت کا، اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. پھر رہبانیت کو جو اختیار کرنے سے جب منع کیا گیا ہے تو پھر اسلام میں جو تنہائی کا تصور، جو تنہائی کی جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ لوگ طلب کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. تو یہ کیسے دارالامتحان ہے؟ اب دیکھیں ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا، تمام ارواح کو بنایا، ارواح کو اپنا دیدار کروا دیا اور لوح و قلم بنائے اور سب کی تقدیریں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر اس امتحان گاہ کا کیا فائدہ؟ امتحان کا رزلٹ تو لکھا جا چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب رزلٹ تو تیار ہے تو پھر ایفرٹ کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر اس دارالامتحان میں ہمیں کیوں بھیجا گا؟ میری تو تقدیر لکھی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اگر دوزخی ہوں، جنتی ہوں، یہ تو لکھا گیا. پھر یہ ساری کی ساری اللہ نے یہ جو دنیا کی یہ جو بساط سجائی ہے اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اور آپ کو اختیار دیا ہے، ایک اور مرتبہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پہلے اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کے اندر ودیت کر دیا دو چیزوں کو. کیا؟ دونوں چیزوں کو برابر میں رکھ دیا، الہام کر دیا دو چیزوں کو، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی. اس لیے پیرالل ہے نفس اور شیطان اور پھر رحمان. یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت سچ بولتا ہے. آپ کو جو میں نے یہ بات کی نا کہ تنہائی اختیار کرو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کو سمجھنا ہے. تو اپنے اندر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اور مہلت دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اگر سارے فیصلے ہو چکے ہیں تمہاری محنت کا کیا فائدہ؟ ان کتابوں کا کیا فائدہ؟ پیغمبروں نے جو اتنی ایفرٹ کی، اتنی قربانیاں دی، ان کا کیا فائدہ؟ دعاؤں کا کیا فائدہ جو ہم دن رات کرتے؟ تو اس چیز کو ہمیں بالکل ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک موقع ہمیں دیا گیا، اختیار دیا گیا، ہمیں ہمارے اندر بھی الہام کر دیا گیا، دونوں چیزوں کو خیر اور شر اندر بھی رکھ دیے گئے اور باہر بھی رکھ دیے گئے، اور پھر اللہ نے موقع دیا، فری ہینڈ دیا ہمیں. اب ہماری مرضی ہے، فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہماری سوچ ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جس طرح سے یہ کورس ہم نے شروع کیا، تو اس کورس کو کرنے کے لیے ہم نے اپنے ڈومینز رکھے، اپنے اغراض و مقاصد رکھے. ہمارا مقصد کیا ہے اس کورس کو کرنے کا؟ اس کورس کی منزل کیا ہے؟ ہمارا مقصد جو ہے اس کورس کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے فہم حاصل کرنا ہے، اپنی ذات کو جاننا ہے اور اپنے رب کو پہچاننا ہے. تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے. ہمارے اندر جو بے قراری اور بے چینی اور انگزائٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے. یہ ہے نا ہمارے کورس کا مقصد. اس پہچان کو کرنے کے بعد ہماری جو سفر ہمارا شروع ہوگا، اس سفر کی منزل کیا ہے یہ بھی ہم نے طے کرنا.
ٹھیک ہے. اس سفر کی منزل جو ہے وہ ہماری سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدمین مبارک. ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا اور اپنی سوچ کو پہچان لیا. یہ ساری پہچان کے بعد اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ اب ہم نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ پوری کی پوری تیاری کے بعد جانا ہے. اور اس تیاری کو کرتے ہوئے ہمیں 2 مہینے گزر چکے ہیں. ان 2 مہینوں میں ہماری ذات میں کیا تبدیلی آئی، ہماری سوچ میں کیا تبدیلی آئی، اس کا انالیسز ہم نے خود کرنا ہے. اور اس کا انالیسز کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری چیز چاہیے؟ ہمیں تنہائی چاہیے. ہمیں تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے. اب یہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے، یہ 3-4 لوگوں نے یہ جو سوال مجھے بھیجا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو تنہائی کو جب ہم اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، گوشہ نشینی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم اختیار کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر دنیا کی ذمہ داریوں سے ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں اور اس چیز میں توازن کیسے رکھا جائے؟ ایک یہ سوال ہے ہماری نوری سسٹر کی جانب سے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جو اسلام چونکہ رحمانیت کا مذہب نہیں ہے اور دنیا ہی میں ہم نے اس کو رہنا ہے، تو پھر اس کو ہم بیلنس کیسے کریں؟ یعنی وہی بات ہے انہوں نے اپنے انداز میں کی. اور تیسری جو بات ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو اگر ہم نے تنہائی اختیار کرنی ہے تو اس کی وضاحت کریں کہ وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو سوال نمبر 10 تھا، اس کی وضاحت کے لیے جو کہا گیا ہمیں کہ سوال نمبر 10 کی وضاحت کریں. جو رابعہ نے کہا کہ اللہ یکتا ہے اور تنہائی کو ہم کیسے اختیار کریں اس کو پانے کے لیے. اب ان 3 جو سوالات ہیں، ان تینوں سوالوں کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تنہائی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تنہائی سے کیا مراد ہے. اب تنہائی اختیار کرنے کی بھی اگر ہم دیکھیں تو آگے پھر سٹیجز آ جاتی ہیں، آگے اس کے درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اپنے خیال میں تنہا ہو جانا، خیال کی تنہائی. اور دوسری اس کی سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سٹیج میں ہم نے خیال میں تنہا ہونا ہے، اور دوسرا جو کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے وہ مراقبہ کرنا ہے. مراقبے کے لیے کیا ہے کہ کوئی ٹائم فکس کرنا ہے جس میں ہم نے تنہا بیٹھ کے اور بہت یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو سوچیں ہیں، اپنی جو ذات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اپنی آپ کو یعنی مراقبہ کرنے کا پورا ایک طریقہ ہے جو انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. ابھی یہاں پر میں چھوٹا سا اس کا ایک آپ کو تعارف جو ہے، ایک آپ کو چھوٹا سا اس کی کچھ چند ٹپس بتاؤں گی تاکہ ابتدا کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کرنا شروع کریں. پہلا کام تنہائی اختیار کرنے کا کیا ہے کہ اپنے خیال کی تنہائی. ہم اس کو سمجھیں گے کہ خیال کی تنہائی سے کیا مراد ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اگر ہم رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، تارک دنیا ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے ساری ذمہ داریوں سے بھاگ کے ہم باہر نکل جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں یا کہیں آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے. اگرچہ ہمیں اپنے صوفیزم میں ایسے بہت سارے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی تنہائی اختیار کی، لیکن ان کا ایک اس کے پیچھے ان کی ایک اپنی لاجک، ایک اپنی سوچ تھی. ٹھیک ہے، تو عام اسلام تو سب کے لیے نا، اور خاص طور پہ جو اس کورس کا جو مقصد ہے وہ خواتین کی ٹریننگ ہے. ان خواتین کی ٹریننگ جن کے اندر یہ بے قراری، یہ انگزائٹی جو ہے انہیں پریشان کیے ہوئے ہے کہ ہم عورتیں ہم کیا کریں، ہم کہاں سے اپنی روح کو سکون دیں، ہم کہاں سے اپنے رب کو تلاش کریں. نہ ہم آستانوں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہم مزاروں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہم بزرگان دین کی اس طرح سے صحبت اختیار کر سکتی ہیں، تو ہم کیا کریں. تو اس کورس کا مقصد بنیادی طور پہ جو ہے، جو فوکس ہے، یہ ان خواتین کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ خواتین کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے اندر ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے. آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ دنیا کی مثال
جو مولانا روم نے دی وہ انہوں نے ایک کشتی کے ذریعے دی کہ جیسے پانی ہے، پانی کے اندر ایک کشتی ہے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا کھڈ ہے اور ہم نے اس پار جانا ہے تو ہمارے پاس کشتی بھی موجود ہے، تو ہم اس کھڈ میں سے نہ اتر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بے حد گہرائی ہے، نہیں جا سکتے، اب اس میں پانی موجود ہونا ضروری ہے، پانی ہوگا تو ہم اپنی کشتی اس پانی میں ڈالیں گے اور مزے سے چلاتے ہوئے ہم اس پار نکل جائیں گے، لیکن پانی نہیں ہوگا تو ہم پار نہیں لگ سکتے۔ بالکل مومن کی مثال یہی ہے کہ دنیا کے ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پانا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب پانی جو ہے وہ ضروری ہو گیا اس کشتی کے لیے، لیکن اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی میں شگاف پڑ جائے تو کشتی تو ڈوب جاتی ہے، سارے مسافر ڈوب جائیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنے کا کام مومن کا یہ ہے کہ وہ اس پانی کو اس کشتی میں نہیں آنے دے گا، کشتی اس کا دل ہے، ٹھیک ہے، اور پانی جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اب اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہیں آنے دے، یہ کام ہے اور یہ سٹرگل ہے اور یہی جنگ ہے، اور بے حد مشکل جنگ ہے، بے حد مشکل جنگ ہے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ دل سے دنیا کو نکال دینا، لیکن بلیو کریں اس کے لیے بہت 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 محنت درکار ہے، اس کے لیے بہت انرجی، بہت اسپرچول انرجی چاہیے، اس کے لیے بہت نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے نا ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، کہ وہ جو جہاد ہے نا وہ تو فار ٹائم بینگ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، فتح ہو گئی تو ہو گئی، یہ تو آخری سانس تک کی لڑائی ہے، آخری سانس تک کی لڑائی، اور پانی اچھل اچھل کے، دنیا کی محبت اچھل اچھل کے اندر آتی ہے، اور آج کے دور میں تو اور بھی مشکل ہے۔ پہلے تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی، ایک ہاؤس وائف جو تھی اس کے لیے بہت آسانیاں تھی، آج تو اس کے ہاتھوں میں یہ جو ایک ڈیوائس آ گئی ہے، پوری دنیا اس کے لیے کھل گئی ہے، اس کے شوق، اس کے جذبے، اس کے کیا کہنا چاہیے، دنیا کے لیے اس کی محبت، یہ سب کچھ بہت 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 زیادہ کیا کہنا چاہیے مشکل سے مشکل ہو گیا انسان کے لیے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے۔ تو اس محبت کو دل کے اندر نہیں آنے دینا، دنیا میں ہی رہنا ہے، سارے کام کرنے ہیں دنیا کے، ساری ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہیں، لیکن محبت نہیں آنے دینی۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی کہ ایک عورت جب جوان ہوتی ہے تو اس کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں، اس کے پیریڈس کے ایام میں، تو اب کیا ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ گندگی ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ گندگی، اس گندگی سے اسے گزرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ ماں نہیں بن سکے گی، اور اس کی بقا تو ماں بننا ہے نا۔ اگر ایک عورت ماں نہیں بن سکتی تو مجھے بتائیں اس کی اس معاشرے میں کیا زندگی ہے؟ تو اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اتنی پریشانی کی بات ہے کہ اتنی ایج ہو گئی ہے، یہ سسٹم اس کا چالو نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں irregularity ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا کام، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ گندگی ہے، نفاس ہے، کراہت ہے، ان دنوں میں آپ یعنی عبادت بھی نہیں کر پاتے ہو، لیکن اس کی بڑی حفاظت ہے، اور یہ سسٹم چالو رہنا ایک عورت کی بقا کے لیے لازم ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کا سب کچھ، دنیا کو ہم کہتے ہیں نا یہ اس میں بہت گندگی ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بری ہے، لیکن اس کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے، اس کو اسی طرح ہم نے کراہت کے ساتھ برداشت کرنا ہے جیسے ہم ان ایام کی گندگی کو کراہت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، کراہت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہم ان دنوں میں سے گزرتے ہیں نا، بڑی احتیاطیں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سسٹم نہ خراب ہو جائے، مسائل نہ بڑھ جائیں،
تو اس چیز میں سے ہم نے گزرنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، بالکل اسی طرح دنیا میں سے بھی ہم نے ایسے ہی گزرنا ہے۔ گوشہ نشینی کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ اس دنیا کو ہم تیاگ دیں، سب کچھ کرنا ہے اس دنیا میں، لیکن کراہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں۔ محبت نہیں آئے، غافل نہ ہو جائیں ہم اپنے رب سے، رب کی یاد ہر وقت دل میں ہو۔ وہ جو ہم لوگ ذکر خفی کرتے ہیں، اپنے قلب کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ قلب جو ہے وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہ ہو جائے۔ ہم اللہ والوں کی جب زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کاروبار بھی کیے، کام بھی کیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی مثال ہے نا، کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کے درمیان میں، تو ایک شخص نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا جو جہاز آ رہا تھا تجارتی مال والا، وہ ڈوب گیا، اطلاع آئی ہے وہ سمندر میں ڈوب کے تباہ ہو گیا۔ تو آپ خاموش ہوئے اور آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے کہا شکر الحمدللہ، اور ان کے ساتھی دیکھ رہے تھے ان کو۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ اطلاع غلط تھی، وہ کوئی اور جہاز تباہ ہوا، آپ کا جہاز نہیں تباہ ہوا، آپ کا جہاز بخیریت جو ہے وہ لنگر انداز ہونے والا ہے، وہ پہنچ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے آنکھیں بند کی، لمحہ بھر کو غور کیا اور پھر کہا شکر الحمدللہ۔ تو جو ساتھی وہاں موجود تھے، کسی نے کہا کہ حضرت نقصان کی خبر پہ بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر پہ بھی الحمدللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب غم کی خبر ملی تو میں نے اپنے قلب پہ غور کیا کہ میرا قلب جو ہے وہ اس پریشانی کی خبر سن کے اپنے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ رب کی یاد میں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب خوشی کی خبر سنی تو تب میں نے اپنے قلب پہ غور کیا، تو وہ تب بھی رب کی یاد میں اللہ اللہ کر رہا تھا، تو پھر بھی میں نے کہا الحمدللہ۔ اب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دل کی کشتی میں پانی نہیں آنے دیا۔ تو کرنے کا کام نہیں ہے، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اس محبت کو دل کے اندر ہم نے داخل نہیں ہونے دینا۔ جب تک یہ محبت دل میں داخل نہیں ہوگی ہم بچے رہیں گے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ جو کرنے کا کام ہے، یہ بہت 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 ٹائم لگتا ہے، اس پہ ایفرٹ لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اور پھر نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اس بات کو یاد کر لیں کہ اکیلا مومن ایسے ہی ہے کہ جیسے ریور سے بچھڑی ہوئی ایک بھیڑ، اس کو بھیڑیا جلدی سے اچک لے جاتا۔ تو اگر ایک اکیلا شخص کہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا، تو ایسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، جن کی سنگت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تقویت دیے رکھتی ہے۔ جب ہماری پازیٹیو وائب جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے، ہمارا اورا جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر ہماری انرجی، پازیٹیو انرجی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی، اس کے لیے اسٹرگل کرنی، اس کے لیے کام کرنا۔ دیکھیں پہلا قدم تو ہم نے اٹھانا ہے نا، نیت ہم نے کرنی ہے، اپنی سوچ کو صحیح رخ ہم نے دینا ہے۔ پھر جو بس آپ یہ سوچیں کہ کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہے اور ہم ڈبہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دھیرے دھیرے ایسا ہوگا کہ پانی نکال نکال کے ہم اتنا تھک جائیں گے کہ ہم کہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس سوراخ کو ہم بند کر۔ تو جس دن وہ سوراخ بند ہو گیا، اس دن سمجھ لیں کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے کرنے کی، اس میں کس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اور دوسری بات پھر آ جاتی ہے، یہ تو آگے خیال کی تنہائی، کہ اس طرح سے یہ خیال کی رہبانیت ہے، سوچ بدل جائے گی جب، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارے جینے کا انداز یکسر بدل جائے گا، سب کچھ ایسے ہی رہے گا، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، لیکن ہم بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ مراقبہ کرنا، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ مراقبہ کیا چیز ہے، مراقبے میں یہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ یکسو ہو جاتے ہیں، بالکل پوری دنیا سے آپ کٹ جاتے ہیں۔ اور اسی کی ایک مثال، خوبصورت مثال جو ہے وہ نماز ہے۔ جب آپ دیکھیں نماز، کہا گیا نا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے قریب شور نہ کرو، اونچا نہ بولو، کہا گیا ہے نا۔ اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ پروٹوکولز ہیں نماز کے، نماز سے پہلے تم نے کہہ دیا کہ میں یکسو ہو گیا، اور پھر اس کو نہیں پتا جو بھی کام ہو رہا ہے
हो रहा है, बातें हो रही हैं, पास बैठे लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी वजह से वो यकसू होता है अपने रब की तरफ, वो सबसे गाफिल होकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब की याद में होता है। एक तो खूबसूरत मराकबा जो है, इस इस्लाम कबूल करने के बाद ही आपके ऊपर 5 टाइम फर्ज कर दिया जाता है। और फिर उसमें मैंने आपसे एक टिप बताई थी कि अगर आप 5 नमाज़ें इतनी यकसुई के साथ, खुशू व खुज़ू के साथ अभी इब्तिदा में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक नमाज़ ऐसी रख लें, जिसमें मेहनत शुरू कर दें, जिसमें तन्हाई हो और यकसुई हो और खुशू व खुज़ू हो और मुराक़बे की कैफ़ियत हो। और फिर उसके अलावा एक टाइम सोने से पहले पूरे दिन का ऐसा रखें, जिसमें बैठ के गौर व फ़िक्र करना, सोचना, समझना, बैठ के कि मैं बैठा हूँ और पूरा दिन मैंने कैसा गुजारा, कौन कौन सी मेरे से मिस्टेक हुई और कौन कौन से मैंने अच्छे काम किए, जो मैंने टारगेट अपने रखे थे, जो मैंने अपने टारगेट बनाए थे, उनको मैंने कहाँ कहाँ हिट किया। और अगर हिट किया है तो आइंदा मैंने उससे बचने के लिए क्या करना है। तो ये एक छोटा सा अपना सेल्फ चेक का टाइम रखें। और ये जब हम रखना शुरू करेंगे तो बिलीव करें, अगर कुछ लोग लिखने में करते हैं, कुछ लोग वैसे ही ख्याल में, उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, ख्याल में कर लेते हैं। तो अगर आप लिखने में करेंगे तो आप देखेंगे 2-3 पेजेस भर जाते हैं शुरू में, और फिर धीरे 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 कोई एक ऐसी बड़ी सी गलती होती है जो आपसे सुधर नहीं पा रही होती, बाकी पे आप कुछ अरसे में ओवरकम कर लेते हैं। तो मतलब कि ये करने के काम है, जो हम जब करना शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और इस रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान कर दे और अपने दीन का फ़हम जो है वो हमें अता फ़रमाए। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के लिए, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह करीम हमें इस्तकामत के साथ इस रास्ते पे जमाए रखे। इस रास्ते पे इस्तकामत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये दीन के फ़हम का रास्ता है। और जब शैतान जो है ना, वो उसको इबादत से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। जब कोई शख़्स इबादत करता है तो वो तो बल्कि उसका और मददगार हो जाता है कि और इबादत करो, और उसके अंदर और खुशी डालता है इबादत की, और तकब्बुर और रिया के ज़रिए फिर जो है ना वो उसके आगे केले का छिलका फेंकता है कि वो खूब पहले नफ्स फूलता है इबादत करके, और फिर वो रिया में आके अपनी इबादतें ज़ाया करता है। तो जो दीन को समझना और अल्लाह के कुर्ब को पाने की जब कोई कोशिश करता है और कदम उठा लेता है, तो फिर शैतान जो है ना, कहते हैं कि उसकी फोर्सेस, वो अपनी फोर्सेस उसकी बढ़ा दी जाती हैं। उनका जो सरगना होता है वो उसके ऊपर बहुत सारे अपनी टीम के और लोग मुसल्लत कर देता है। वो एक की बजाय जो है वो मुतअद्दिद शयातीन उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो गुमराह करने की और वसवसे डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप दीन को सीखने का, समझने का काम शुरू करें, तो जो मसनून दुआएँ हैं, जो मसनून दुआएँ आपको, जिन लोगों को मैंने जो लोग तो पहले से पढ़ रहे हैं सुबह शाम के अज़कार और हर नमाज के बाद की जो मसनून दुआएँ शयातीन से बचने की, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। जिन लोगों को मैंने बताई हैं वो भी उसको अपनी सारी ज़िंदगी ही उसको पढ़ना है, उसको अपने अमल में रखें। और जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे वो मुझे मैसेज करें, मैं फिर इंशाल्लाह उनको बता दूँगी कि मतलब अपना हमने अपने दफ़ा का जो सिस्टम है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, अपने औरे को स्ट्रॉन्ग करना है, और शैतान से अल्लाह की बहुत ज़्यादा पनाह माँगनी है, क्योंकि अब शैतान आराम से नहीं बैठेगा। 2 महीने गुज़र गए हैं, जिन लोगों ने इस काफ़िले से निकलना था वो निकल चुके हैं, और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह जो लोग रह गए हैं वो आखिर दम तक हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह अपनी मंज़िल तक पहुँचने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, और मुझे भी दुआ में याद रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।